سے پوچھنا پڑے گا، جہاد کے اصول پوچھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، میدان کی کیفیت معلوم کرنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، خیمہ دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، خیمے میں اٹھے ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، جبرائیل کی آمد معلوم کرنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، فرشتوں کی قطاریں دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، قرآن کے سپارے دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، آیاتیں دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، رکوع دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، حسن کی باتیں دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، فضیلت کی بات میں جاتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، عظمت کی دنیا میں جاتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا۔ سننے والے کہیں گے، دیکھنے والے کہیں گے، مجھے جاننے والے کہیں گے مولانا صاحب آپ کی روزانہ تقریر سنتے ہیں، اول سنتے ہیں، ابتدا سنتے ہیں، عروج سنتے ہیں، اختتام سنتے ہیں، اول میں بھی صحابہ، درمیان میں بھی صحابہ، آخر میں بھی صحابہ، اس کے علاوہ کوئی بات کرتے نہیں ہو۔ جواب دینے لگا اس کے بغیر نہ رسول ملتا ہے نہ خدا ملتا ہے۔ کل اذان کی بحث بہت چل رہی ہے، کس کی؟ ایک آدمی نے FIR کروائی کہ مولانا منظور مینگل نے اذان دی ہے۔ کیا دی ہے؟ میں نے کہا اس میں FIR کیوں بنتی ہے؟ کہا ہماری اذان دی ہے۔ میں نے کہا تمہاری بھی خوش ہو جائے گا، نقل اتاری ہے۔ میں نے کہا پھر تیرے ہر مؤذن پہ یہ FIR بنتی ہے۔ نوجوان خطیب مولانا عادل عمر صاحب بہت خوبصورت بیانات آپ حضرات کے سامنے فرما چکے ہیں، وقت بھی کافی گزر چکا ہے اور ان کے خوبصورت بیانات کے بعد مزید کسی بات کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن حاضری لگانے کی غرض سے کچھ گزارشات عنوان کی مناسبت سے آپ حضرات سے کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام کی ایک سیرت ہے، ایک فضیلت ہے اور ایک صورت ہے۔ یہ تینوں چیزیں اپنی ذات میں کمال ہیں۔ نہ تو آپ جیسی سیرت کسی کی ہے، نہ آپ جیسی فضیلت کسی کی ہے، اور نہ آپ جیسی صورت کسی کی ہے۔ آپ سیرت میں بھی یکتا ہیں، آپ فضیلت میں بھی یکتا ہیں، آپ صورت میں بھی یکتا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز میں نوازا ہے، اور جو چیزیں بھی اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ کائنات میں چنی ہوئی دی ہیں۔ اللہ نے آپ کی نسبت کو بہت بلند کیا۔ اگر حضور کی نسبت کسی کی طرف ہو جائے تو وہ بلند ہو جاتا ہے، اور کسی کو اللہ نے بلند کرنا ہو تو اس کی نسبت کو حضور کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو وہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہینوں میں 4 مہینے بڑے فضیلت والے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی ولادت ان فضیلت والے مہینوں میں نہیں ہوئی، ان فضیلت والے مہینوں سے ہٹ کے ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنے عظمت والے نبی ہیں، رمضان میں پیدا ہوتے، محرم میں پیدا ہوتے، ذوالقعدہ میں پیدا ہوتے، ذی الحج میں پیدا ہوتے۔ اللہ نے ان فضیلت والے مہینوں سے ہٹ کر آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا کیا۔ اگر یہ کسی فضیلت والے مہینے میں پیدا ہوتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی کو فضیلت اس لیے ملی ہے کہ یہ فضیلت والے مہینے اور عظمت والے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے فضیلت ملی ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کسی کی وجہ سے حضور کو فضیلت نہیں ملی، بلکہ حضور کی وجہ سے کائنات کو فضیلت ملی ہے۔ تو آپ کی نسبت جس کی طرف ہو جائے، یا جو آپ جس کو عزت ملنی ہو
اس کی نسبت آپ کی طرف ہو جاتی ہے اور اسے عزت مل جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت چونکہ مختصر ہے میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دینے لگا ہوں۔ سب سے پہلی مثال کہ جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی پیدائش پر بہت ساری دائیاں آئیں اور انہوں نے آ کر بچے لیے اور چلی گئی، اور حضور کے دروازے پر بھی آئی، لیکن آپ بچہ لے کر نہیں گئی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دائیاں دروازے سے واپس ہو گئی۔ میں ان الفاظ سے موافقت نہیں کرتا، میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں کہ دائیاں اس دروازے سے واپس نہیں ہوئی بلکہ واپس کر دی گئی۔ کیوں کر دی گئی؟ اس لیے کہ یہ نسبت ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتی، یہ اسی کو ہو سکتی ہے جسے اللہ نے عظمت دینی ہے، فضیلت جس کو دینی ہوگی، سیرت جس کی اعلیٰ کرنی ہوگی، عظمت جس کی بلند کرنی ہوگی، اس کی نسبت کہیں نہ کہیں حضور سے دودھ سے بھر گئے۔ انہوں نے چہرہ دیکھا، کلمہ بھی پڑھا، پھر ایمان سے منور ہو گیا۔ نسبت بکریوں کی حضور کی طرف ہوئی، بکریاں اعلیٰ ہو گئی۔ نسبت اونٹنی کی حضور کی طرف ہوئی، اونٹنی تیز ترین ہو گئی۔ نسبت حلیمہ کی حضور کی طرف آئی، دادیوں میں قابل عزت بن گئی۔ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے نوجوانوں، بزرگوں، سیاسی لوگوں، مذہبی لوگوں، پنجابیوں، بلوچوں، پٹھانوں، مہاجروں، سندھیوں، سرائکیوں، میمنوں، پوچھنا چاہتا ہوں بنگالیوں، برمیوں، پوچھنا چاہتا ہوں آج کے دور میں کوئی کھڑا ہو کے کہے میں اس اونٹنی کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ یہ اونٹنی یوں تھی ناپاک تھی، آپ کہے گی اونٹنی کو غلط کیوں کہتی ہو؟ دوسرا آدمی کہتا ہے میں نے اونٹنی کو تو غلط کہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے بات اونٹنی کی نہیں ہے، بات حضور کی نسبت کی ہے۔ کسی اونٹنی کو برا کہو کوئی بات نہیں، اسے برا کیوں کہتے ہو؟ یہ تو نبی کے ساتھ وابستہ ہو گئی، اس کی توہین ہم برداشت نہیں کرتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی اس کی توہین کرے، اس اونٹنی کی، آپ اس شخص کو کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ گستاخ کہتے ہو۔ کیا کہتے ہو؟ یہ بارش بھی بڑی اچھی ہے، 2 قطرے ہوتے ہیں، اسپیکر والوں کو موقع مل جاتا ہے آواز کم کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں بارش آ گئی ہے، کہیں میرا یہ دیکھو نا فرق پڑ گیا۔ نہ بولنے سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، پتہ چلا ہر مسئلے کے لیے بولنا پڑتا ہے، یا تو اسپیکر چلانے کے لیے بھی بولنا پڑتا ہے۔ اتنی دیر سے میری سانس جو ہے وہ، اچھا میرے سے زیادہ اسپیکر کا تجربہ کس کو ہے؟ یہ بیچارے چلاتے ہیں، میں ان کو خود چلاتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ کوئی اگر اس اونٹنی کی توہین کرے گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ اب کوئی پوچھے جی گستاخی کی تعریف کیا ہے، توہین کی تعریف کیا ہے، تو تعریف تو اسے بتائیں گے اونٹنی کے نیچے رکھ کر۔ بھائی اونٹنی کی کوئی توہین کرے آپ اسے کیا کہتے ہو؟ اونٹنی نے کلمہ پڑھا ہے، اونٹنی نے مار کھائی ہے، اونٹنی نے ظلم سے ہے، لیکن نسبت کس کے ساتھ ہے؟ او بھائی حلیمہ کی گھر کی وہ بکریاں جن بکریوں سے حضور نے دودھ پیا ہے، انہیں کوئی غلط کہے توہین کرے، وہ کون ہے؟ پوچھی وہ کون ہے؟ گستاخ ہے۔ بھائی بکریوں کی توہین کرے گستاخ ہے، اونٹنی کی توہین کرے گستاخ ہے، شہر کی توہین کرے گستاخ ہے، جو صحابہ کی کرے بھائی جو صحابہ کی توہین کرے یہ بھی گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی اور اونچی۔ جو نبی کے سسر کی توہین کرے گستاخ ہے نہیں ہے؟ جو نبی کے دامادوں کی توہین کرے گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ جو نبی کی بیٹیوں کی توہین کرے گستاخ ہے نہیں ہے؟ جو نبی کی بیویوں کی توہین کرے گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ ہے گستاخ۔ اب ہم جب کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، آپ کہتے ہو اب شدت پسند ہے۔ بھائی بکریوں کی توہین کرنے والے کو جواب دینا شدت پسندی نہیں ہے۔ جس اونٹنی نے حضور کو
اپنے وجود پہ رکھ کر سفر کروایا، اس کی توہین کرنا گستاخی ہے، اس کی توہین کرنے والوں کو جواب دینا یہ جرم نہیں ہے۔ تو پوچھنا چاہتا ہوں، جس ابو بکر نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا، اس کی توہین کرنے والا مجرم، گستاخ، لعنتی، بے ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ مقابلے میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے۔ یہ دہشت گردی تو نہیں ہے۔ اگلی بات، بکری کی نسبت حضور کی طرف ہوئی، بکری اعلیٰ ہو گئی، اور جناب اس کی نسبت اونٹنی کی نسبت ہوئی، اونٹنی اعلیٰ ہو گئی، حلیمہ کی نسبت ہوئی، حلیمہ اعلیٰ ہو گئی، مکہ کی نسبت ہوئی، مکہ اعلیٰ ہو گیا، مدینہ کی نسبت ہوئی، مدینہ اعلیٰ ہو گیا، مٹی کی نسبت ہوئی، مٹی اعلیٰ ہو گئی، زمین کی نسبت ہوئی، زمین اعلیٰ ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں صحابہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا کوئی حیثیت نہیں تھی، جب رسول اللہ کے دامن میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، آپ سے نسبت ہو گئی، نسبت معمولی نہیں ہوئی۔ صحابہ کو یہ احساس حاصل ہوا، نبی نماز پڑھاتے ہیں تو صحابہ نماز پڑھتے ہیں، نبی کلمہ پڑھاتے ہیں تو صحابہ کلمہ پڑھتے ہیں، نبی اذان کا کہتے ہیں تو صحابہ اذان دیتے ہیں، نبی جہاد کا کہتے ہیں تو صحابہ جہاد کرتے ہیں، نبی بات کرتے ہیں تو صحابہ نوٹ کرتے ہیں، نبی پیغام دیتے ہیں تو صحابہ لے لیتے ہیں، نبی دعوت دیتے ہیں تو صحابہ قبول کرتے ہیں، نبی بلاتے ہیں تو صحابہ آ جاتے ہیں، نبی پیغام دیتے ہیں، صحابہ وصول کر لیتے ہیں، نبی میدانوں میں جاتے ہیں، صحابہ ساتھ جاتے ہیں، نبی نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ ساتھ ہوتے ہیں، نبی مکہ میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی مدینہ میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی بدر میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی احد میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی خیبر میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی روزہ رکھتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی حج کرتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی مطاف میں ہوتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی مزدلفہ میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی مینا میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی احرام پہنتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی میدانوں میں جاتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی سجدوں میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی قیام میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی رکوع میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی قعود میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی عمل کرتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی پیار کرتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، پیغمبر غصے میں آتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی تلوار اٹھاتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی تیر چلاتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی نیزہ اٹھاتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی آواز لگاتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی میدانوں میں جاتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی دشمن کے مقابلے میں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی ظالموں کے مقابلے میں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی مکہ چھوڑتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی مدینہ جاتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی مسجد بناتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی قیام کرتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، نبی وفود سے ملتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، اور دن ہوتا ہے، صحابہ ساتھ ہیں، رات ہوتی ہے، صحابہ ساتھ ہیں، سختی آتی ہے، صحابہ ساتھ ہیں، نرمی آتی ہے، صحابہ ساتھ ہیں، حضور نگاہ اٹھاتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، پیغمبر عمل کرتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ اگلی بات سمجھنا، نبی بولتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، نبی چلتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، نبی اٹھتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، چہرہ رسول کھلتا ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، زلفیں لہراتی ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، آنکھیں اٹھتی ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، لب کھلتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، انگلی اٹھتی ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، قرآن لاتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، دین آتا ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، اور حضور پڑھاتے ہیں تو صحابہ پڑھتے ہیں، حضور سکھاتے ہیں تو صحابہ سیکھتے ہیں، حضور امام ہے تو صحابہ مقتدی ہے، حضور سالار ہے تو صحابہ سپاہی ہے، حضور پیار کرتے ہیں تو پیار لینے والے صحابہ ہیں، حضور دعوت دیتے ہیں، قبول کرنے والے صحابہ ہیں، حضور بلاتے ہیں، دوڑ کرانے والے صحابہ ہیں، حضور سب سیڑھی کرتے ہیں، سب بنانے والے صحابہ ہیں، حضور مسجد میں جاتے ہیں، پیچھے کھڑے ہونے والے صحابہ ہیں، قطار بناتے ہیں، قطار بنانے والے صحابہ ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں، نگاہوں کو دیکھنے والے صحابہ ہیں، حضور چلتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں، بولتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لکھنے والے صحابہ ہیں، اور نبی کی زندگی کو دیکھ، فضیلت کو دیکھو تب، فضیلت کو دیکھو تب، سیرت کو دیکھو تب، صورت کو دیکھو تب، ہر چیز کو محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں۔ نبی کا چہرہ کیسے تھا بتانے والے صحابہ ہیں، آنکھیں کیسی تھی بتانے والے صحابہ ہیں، لب کیسے تھے بتانے والے صحابہ ہیں، حسن کیسا تھا بتانے والے صحابہ ہیں، چرچا کیسا تھا بتانے والے صحابہ ہیں، اقرا کیسا تھا بتانے والے صحابہ ہیں، بچپن کیسا تھا بتانے
والے صاحب لڑک پن کیسا تھا بتانے والے جیسا صحابہ کیسا تھا بتانے والے صاحب اٹھے کیسے تھے بتانے والے صاحب کھایا کیسے تھا بتانے والے صاحب سیرت محفوظ کرنے والے صحابہ فضیلت بتانے والے صحابہ شہرت کے نقشے کو محفوظ کر کے دنیا تک پہنچانے والے صحابہ جملہ کہہ کر بات کو عروج پہ پہنچانا چاہتا ہوں آج جو ہم اپنے نبی کو جانتے ہیں یہ صدقہ صحابہ کا آج جو نبی کو ہم جانتے ہیں صدقہ کس کا ہے سیرت بنانے والوں ولادت بنانے والوں ربیع الاول میں بات کرنے والوں آؤ تمہیں بتاتا ہوں آج نبی کا ہر عمل اگر محفوظ ہے تو بتانے والے کون ہیں نہ پوچھ سے کون ایک سیرت ہے ایک فضیلت ہے ایک صورت ہے فضیلت کا باب اٹھاؤ صحابہ نظر آئیں گے سیرت کا باب اٹھاؤ صحابہ نظر آئیں گے صورت کا باب اٹھاؤ صحابہ نظر آئیں گے آنکھوں کی بات پتا کرنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا لبوں کی بات پوچھنا پڑے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا زلف کی لمبائی کو تلاش کرنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا رخسار کی چمک کو دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا مکی زندگی معلوم کرنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا شادی کا معاملہ معلوم کرنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا جہاد کے اصول پوچھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا میدان کی کیفیت معلوم کرنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا خیمہ دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا خیمے میں اٹھے ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا جبرائیل کی آمد معلوم کرنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا فرشتوں کی قطاریں دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا قرآن کے سپارے دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا آیاتیں دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا رکوع دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا حسن کی باتیں دیکھنا چاہتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا فضیلت کی بات میں جاتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا عظمت کی دنیا میں جاتے ہو صحابہ سے پوچھنا پڑے گا سننے والے کہیں گے دیکھنے والے کہیں گے مجھے جاننے والے کہیں گے مولانا صاحب آپ کی روزانہ تقریر سنتے ہیں اول سنتے ہیں ابتدا سنتے ہیں عروج سنتے ہیں اختتام سنتے ہیں اول میں بھی صحابہ درمیان میں بھی صحابہ آخر میں بھی صحابہ اس کے علاوہ کوئی بات کرتے نہیں ہو جواب دینے لگا اس کے بغیر نہ رسول ملتا ہے نہ خدا ملتا ہے صحابہ کے بغیر نہ رسول ملتا ہے نہ خدا پوچھی نہ قرآن ملتا ہے نہ خدا اگلی بات آج کل اذان کی بحث بہت چل رہی ہے کس کی ایک آدمی نے FIR کروائی کہ مولانا منظور میگر نے اذان دی ہے کیا دی ہے میں نے کہا اس میں FIR کیوں بنتی ہے کہا ہماری اذان دی ہے میں نے کہا تمہاری بھی خوش ہو جائے گا نقل اتاری ہے میں نے کہا پھر تیرے ہر مؤذن پہ یہ FIR بنتی ہے وہ روزانہ 3 ٹائم اپنے عبادت خانے میں اسی طرح اذان دیتا ہے جیسے انہوں نے دی تھی کس کس کو روکے گا کہتا ہے میری اذان میں نے حضرت رات کی ایک جگہ کہا یہ تیری میری کیا ہے یہ تیری میری کیا ہے تیری میری کیا ہے تیری اور ہے میری اور ہے اسلام کی ایک ہی اذان ہے اسلام کی کتنی اذان ہے یہ جو کہتا ہے میری یہ تیری ہے یہ اسلام کی نہیں ہے تیری میری کیوں کہتا ہے تیری میری وہ ہوتی ہے جو اپنی اپنی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے وہ بندہ کہتا ہے یہ میری ہے یہ تیری ہے یہ اپنی اپنی نہیں ہے یہ اذان سب کی ہے یہ اذان ہے ہاں یہ مسلمانوں کی شان ہے میں اگلی بات کہنے لگا ہوں میں جس اذان کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ اذان میں ابو بکر کے گھر سے نہیں لے رہا میں عمر کے گھر سے نہیں لے رہا میں عثمان کے گھر سے نہیں لے رہا میں وہ اذان لینے کے لیے علی کے گھر جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں علی کے گھر جا رہا ہوں اگلی بات کہتا ہوں میرے نبی نے کبھی اذان نہیں دی حضور نے کبھی اذان مکہ میں نہیں دی مدینہ میں نہیں دی بدر میں نہیں دی
احد میں نہیں دی, بیت اللہ میں نہیں دی, مسجد نبوی میں کبھی حضور نے اذان اونچی اور اونچی اور اونچی اذان ایک ہی جگہ دی ہے اور وہ علی کے گھر میں دی ہے. کہاں دی ہے؟ جب حسن پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے؟ حسن پیدا ہوئے. حضور نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ علی نے کہا حرب. حضور نے کہا نہیں حسن. نام کیا ہوگا؟ تو بچہ لاؤ. بچہ لائے, اٹھایا اور کان میں اذان دی. تیری میری میری تیری تیری میری میری تیری, آنا کھیلے تیری میری ہوگی تیری, وہ تیری ہوگی میری. یہ جو کہاں سے آئی, علی کے گھر سے آئی. کسی اور کا حوالہ نہیں دینے لگا. جس کا نام لے کر تو اذان کی نسبت اس کی طرف کرتا ہے, میں اس کا حوالہ دینے لگا ہوں. پہلا بیٹا پیدا ہوا, نام حسن ہے. کیا رکھا؟ حرب رکھا. نبی نے کہا میں حسن رکھتا ہوں, میرے قریب لاؤ. اللہ کے رسول کے قریب بچہ لایا گیا, نام حسن ہے. بچپن میں ہے, علی بھی موجود ہے, فاطمہ بھی موجود ہے. حسن کے کان میں آزان دی جا رہی ہے. آزان کوئی اور نہیں دے رہا. آقا اپنی آزان مکہ میں نہیں دی, مدینہ میں نہیں دی, بیت اللہ میں نہیں دی, ابو بکر کے گھر میں نہیں دی, عمر کے گھر میں نہیں دی, عثمان کے گھر میں نہیں دی, طلحہ زبیر کے گھر میں نہیں دی. آزان آپ علی کے گھر میں دے رہے, حسن کے کان میں دے رہے. کاش یہ دے رہا ہوں, کل یہ میری تیری کہیں گے, میں انہیں بتا دوں میری کیا ہے تیری کیا ہے. آزان دی. پوچھنا چاہتا ہوں, جاؤ کسی کتاب کا ضعیف سا حوالہ ہی لے آؤ کہ حضور نے حسن کے کان میں علی کی موجودگی میں اور فاطمہ کی موجودگی میں وہ آزان دی ہو جو تیرے یہاں ہوتی ہے. ختم ہو گئی بات. لڑتا کیوں ہے, جھگڑتا کیوں ہے, پٹتا کیوں ہے, پریشان کیوں ہے؟ تیرا پسینہ کیوں نکل رہا ہے؟ آنسو تیرے کو کیوں آ رہے ہیں؟ رو کیوں رہے؟ سر پہ کیوں مار رہے؟ پگڑی کیوں اتار دی, جبہ کیوں اتار دیا, سینے پہ ہاتھ کیوں مارا, پیٹھ پہ کیوں مارتا ہے, پیٹ پہ کیوں مارتا ہے, جسم پہ کیوں مارتا ہے, لرزتا کیوں ہے, تڑپتا کیوں ہے؟ جواب دے نا. شیعہ جوانوں, میں ایک بار پھر تم سے مخاطب ہوں, ذرا ان سے پوچھو حضور نے حضرت حسن کے کان میں جو آزان دی تھی وہ کون سی تھی, اور پھر ایک سال بعد حسین کے کان میں جو آزان دی تھی وہ کون سی تھی, حضرت علی کی موجودگی میں جو آزان دی گئی وہ کون سی تھی, بی بی فاطمہ کی موجودگی میں جو آزان دی گئی وہ کون سی تھی, بلال کو جو آزان سکھائی تھی وہ کون سی تھی, حضرت حسن کے کانوں میں جو آزان محفوظ کی تھی وہ کون سی تھی, حسین کے کانوں میں جو آزان محفوظ کی تھی وہ کون سی تھی. اس لیے آزان دی. آقا یہی کیوں دیتے ہو کہ کل کچھ لوگ نام حسن کا لیں گے, نام حسین کا لیں گے, نام علی کا لیں گے, نام فاطمہ کا لیں گے, آزان کوئی اور دے کر کہیں گے یہ ہماری آزان ہے. ان کو آج آزان دے کر پہلے سے بتا دیتا ہوں, میری آزان وہی ہے جو کان حسین نے بھی سنی, کان حسن نے بھی سنی, کان علی نے بھی سنی, اور کان فاطمہ نے بھی سنی. آزان اور جگہ تو بلند ہوئی لیکن نبی نے علی کے گھر میں آزان دے کر بتا دیا علی کی آزان وہی ہے جو کان حسین میں آئی. آزان وہی ہے, آزان وہی ہے جو کان حسین میں آئی ہے, اور حسین کے کان میں اور حسن کے کان میں دے کر پکا پکا بتا دیا کوئی تمہارے نام پہ کچھ بھی کرے, میں محمدی آزان یہی ہے. تیری میری اس لیے کرتے ہو کہ تیرا میرا رشتہ بھی کوئی نہیں ہے. بھئی آزان ایک ہے دو ہیں, کلمے ایک ہے یہ دو ہیں, قرآن ایک ہے یہ دو ہیں, فرمان ایک ہے یہ دو ہیں, خلیفہ اول ایک ہے یہ دو ہیں. کون ایک ہے؟ تو حضور کی ایک سیرت ہے, حضور کی ایک صورت ہے, حضور کی ایک فضیلت ہے. یہ سیرت بھی, صورت بھی,
फजीलत भी महफूज है, इसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं जो रह गई हो। नबी की सूरत में दाढ़ी कितनी लंबी थी ये मालूम है, जुल्फे कितनी गहरी थी ये मालूम है, आंख में सुरमा कैसे नजर आता था ये मालूम है, चेहरा कैसे दमकता था ये मालूम है, रुखसार कैसे चमकती थी ये मालूम है, जब बाजू ऊपर करते थे तो हाथ कितने चमकते थे ये मालूम है, जब थोड़ी सी कमीज हटती थी तो कितनी कितनी असवत मालूम होती थी ये मालूम है, और कंधे पर खत्म नबूवत कैसी थी ये मालूम है। ये नबी का हुस्न है, और नबी जब चलते थे चांद कैसे शर्माता था ये मालूम है। पैगंबर के हुस्न के सामने कोई चीज और नजर नहीं आती थी, ये नबी का हुस्न है। और नबी चलते थे आसमान का बादल सर पे साया करता था, ये फजीलत है। पैगंबर इशारा करते थे चांद तो टुकड़ों में तकसीम हो जाता था, ये फजीलत है। नबी कदम बढ़ाते थे ज़मीन पर आगे बढ़ जाते थे, ये फजीलत है। बहुत से लोगों में चलते बुलंद नजर आते, ये फजीलत है। आप जहां से गुजरते बरकत आ जाती थी, ये फजीलत है। सारे नबियों से आगे खड़े होकर आपने नमाज पढ़ाई, ये फजीलत है।